بہرحال یہ ہے کہ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جو مقتدی امام سے آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہر صورت کعبۃ اللہ کے 4 حصے، جس حصے میں امام ہے اس میں ان کے آگے کوئی نہ ہو، باقی 3 حصے میں چاہے آگے ہو۔ وہ تو طرف ہی بدل گئی نا کعبے کی۔ عمرہ کرتے ہوئے دوران طواف کعبے کی دیوار کو چھو لیا تھا، کوئی حرج نہیں بھائی۔ یہ 100 دفعہ تم نے پوچھا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ چھو لیا تھا، ٹھیک ہے، بس جو گیا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کچھ نہیں ہے۔ بحرمت نبی علیہ السلام یا بحرمت یہ نہیں کہنا چاہیے، سیدھی اللہ سے دعا مانگے، ادعونی استجب لکم۔ حضرت پتہ نہیں کس کا آپ نے پوچھا ہے کا مزار، حضرت آدم کا، اچھا حضرت آدم کا مزار کہاں ہے؟ مجھے کیا پتہ، مجھے تو اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ تم آدم علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں، قبروں کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا کہ کعبے میں آگے بھی قبر ڈھونڈ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی یاد رکھو ایک مسئلہ ہے کہ ما سوائے حضور کی قبر مبارک کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، صرف حضور کی قبر مبارک ہے جس کی تعین ہے کہ آپ کی روضہ مبارک میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، حجر عائشہ میں ہے اور فلاں۔ باقی کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں یعنی ظنی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آدم علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے حج کون سا کیا؟ یعنی حضور پاک نے، حضور نے حج قران فرمایا تھا، اور حضور پاک نے حج والے عمرے کے علاوہ 3 عمرے کیے، کل 4 عمرے۔ جب تمہیں پتہ ہے پوچھنے کا کیا فائدہ، وقت ضائع کرنا ہے۔ مسجد عائشہ سے مرد حضرات جو ہے وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ بی بی عائشہ سے پھر مرد روایت بھی کوئی نہ لیا کرے نا، جو حدیث کی روایت بی بی عائشہ کرے وہ نہ مانے آپ، کیوں وہ تو عورت ہے۔ اللہ کے بندے اگر اس جگہ سے صرف عورتوں کے لیے ہوتا، حضور فرما دیتے کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے۔ جب حضور نے پابندی نہیں لگائی تو پھر ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ دوران طواف جب سبز لائٹوں کے قریب پہنچا، استلام کے بغیر گزر گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی استلام بھی نہ کرو، ما سوا پہلے اور آخری کے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر مسلمان ہے کہ کافر، اس سے بڑا کافر بھی کوئی ہے جس کا ذکر خود قرآن میں ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وہ تو پھر قرآن کا منکر ہے۔ دوران طواف اگر مجبوراً حرم سے باہر جانا پڑے پھر طواف ابتدا سے کرے گا۔ جس مولوی یا امام کا عقیدہ ہو کہ حضور پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا اللہ کی شان ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، اور کوئی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر یہ حج اور عمرے اور معراج یہ تو سارے افسانے ہو گئے نا۔ جب ہر جگہ موجود ہے، معراج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر آپ کو ہجرت فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ رکھو، جب حضور مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، مکے میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اگر حضور مینا میں تھے تو عرفات میں نہیں تھے، عرفات میں تھے تو مینا میں نہیں تھے۔ ہر جگہ حاضر ناظر انبیاء نہیں ہوتے۔ ایک طرح میں 8 استلام شروع کریں گے پھر ختم کریں گے۔
ہماری والدہ پاک عمرے کے لیے آئی ہے، رات 10 بجے ہوٹل پہنچی، طبیعت کی ناسائے وجہ رات کو عمرہ ادا نہیں کیا، سو گئی، عمر 85 سال ہے، کپڑا اوڑھ کے سو، کوئی حاجت نہیں یار، 100 دفعہ تم نے پوچھا، یہ 4 دفعہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، کتنی دفعہ پوچھو گے آخر؟ تم نے قسم کھائی ہے مجھے تنگ کرنے کی؟ مولوی کو تنگ نہ کیا کرو، اس کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے، کبھی وہ ایسی بات کہہ دے گا پھر تمہاری زندگی گلے میں پڑ جائے گی۔ جس امام کا عقیدہ حضور حاضر نادی پہلے ہو چکا ہے پھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتے، اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کامن سینس کی بات ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا عقل بھی نہیں دیا اللہ نے آپ کو۔ وہ تو مسئلہ اور ہے جو تم سمجھے ہی نہیں۔ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آ سکتی کہ صرف جنازے کے لیے وہ آئے جنازہ گاہ میں، اگر موجود ہے تو پڑھے گی۔ اما اربع کے نزدیک اذان اقامت پتہ نہیں سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہاں دیکھا ہے حیا حیا فقط کا حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ان سے جا کے خود پوچھتے ہیں، کسی قاری سے پوچھیں۔ کس چیز کو تم سکون کے ساتھ پڑھتے ہو؟ اور یہ بیچارے حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لا حول، عربی زبان ان کی ہے یا تمہاری ہے؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ صحیح کون پڑھتا ہوگا۔ ان کا عام آدمی جو ہے نا ہمارے مولوی سے زیادہ پڑھا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے نا لوگ جدہ سے مکہ شریف، تو اونٹ پہ آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک ہمارے مولوی صاحب تھے بڑے، وہ بھی حج پہ آ رہے تھے، وہ امام بنے، نماز پڑھائی، جب نماز پڑھا کے سلام انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف پڑھی، امام صاحب نے، فجر کی نماز تھی، جب انہوں نے سلام پھیرا تو وہ بدو تھا نا اونٹ والا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اے شیخ امام صاحب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، نکال تو لیتے باہر، کنویں میں ڈال کے تم جا رہے ہو۔ ہمارے مولوی کو کیا پتا کہ کنویں کے اگلی آیت بھی میں نے پڑھنی ہے، اتنا تو یہاں کا بدو ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے۔ 18 فروری کو حیدرآباد میں ایک اسلامی اجتماع اللہ کامیاب فرمائے، کتنے دفعہ دعا کرواؤ گے؟ پہلے عمرے کا طواف کیا، صفا سے پہلے مزید طواف کرنا چاہ تو کر سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرو، طواف صفا حلق، پھر جب موقع ملے طواف کرو، نہ ملے نہ صحیح، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، کہتا ہے جی کہ کفریہ اور شرکیہ گستاخانہ وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دو، خود نہ لاؤ، جو وسوسے آتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نماز میں وسوسے آتے، فرمایا اچھا اس مقام پہ تم پہنچ گئے ہو، آنے دو، اندر کچھ ہے تو شیطان زور لگا رہا ہے نا۔ دشمنی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، اللہ پاک اصلاح پیدا فرما دیں۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یاد رکھو ایک آدمی تھوڑا سا جھک جائے نا تو صلح ہو جاتی ہے، اگر دونوں اکڑ میں کھڑے رہیں پھر صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی میاں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں تشریف لائے تھے پاکستان، کراچی ایئرپورٹ پہ کسی نے کہا کہ حضرت آج کل یہاں سب جماعتیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ دیوبندی بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور آزاد بھی آپس میں آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، صلح کروا دیں۔ فرمایا بھائی صلح تب ہوتی ہے جب بڑے میں شفقت ہو اور چھوٹے میں عزت ہو۔
جب بڑے میں شفقت نہیں رہی، چھوٹوں میں عزت نہیں رہی، سو کہتے ہو؟ شوگر کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، میٹھا کھانا چھوڑ دیں، 6 کلومیٹر روز چلا کریں، مجال ہے شوگر رہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ واک کا۔ یہ میں مذاق نہیں کرتا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ شکونا بالضعف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے ویکنس میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور میں علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ اسی لیے بچے کو نسل کہتے ہیں، یہ حرام دی نسل، حلال دی نسل۔ نسل مانا جلدی سے باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن میں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ جو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے ضرور جتنا دل کو ہوگا انشاءاللہ۔ کہتا ہے جی کہ ابو بکر کا منکر ہو وہ بھی جنت میں جائے گا، جب کلمے پڑھنے کے بعد منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر منکر ہو جائے گا تو کافر ہو جائے گا، پھر کلمہ نہ رہا۔ باب اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کراتے ہیں، بہرحال وہاں آگے کھڑے نہ ہوا۔ حلالہ کی حیثیت قرآن میں ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ابھی عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے، تو قرآن میں ہے، مولوی نے تو نہیں بنایا قصہ۔ جرابوں پہ مسا نہیں ہو سکتا، چمڑے کا ہو، موزہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیز پر گاڑیاں خریدنا بیچنا کیسا ہے مجھے لیز کا پتہ نہیں ہے، اگر بینک سے قرضہ لیتے ہو تو ناجائز ہے۔ اب اتنا لمبا چوڑا مسئلہ کون پڑھے گا؟ اس کے والد اپنے خاوند سے طلاق کہے جو جیل میں ہو، اپنے اور والد کی اور بات کو شوہر کو خلوع اطلاق کا پیغام بھجوائے کہ فی الحال چونکہ اکیلی ہے شوہر سے مل نہیں سکتی، بس یہ تمہارا مسئلہ ہے، عورت کو حق خلوع کرنا چاہتی ہے کر، نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، جان چھوٹی۔ اب اتنے لمبے چوڑے ٹائم ہو تو میں پڑھوں نا، مناسب طلاق دیں، کورٹ میں خلوع کا، کورٹ جانے تم جانو۔ مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے، شکر کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، حضور کی اتباع زیادہ کرو۔ وظیفہ کو اگر کوئی آدمی جیل میں ہے تو اس کے لیے کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو حضرت یونس مچھلی کی پیٹ سے نکل آئے ہیں تو یہ تو جیل میں ہے۔ صلاۃ اوابین عشاء کے وقت سے داخل ہونے سے پہلے، بعد مغرب کے بعد سے عشاء کے وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی نفل ہے، کیوں فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن نے کسی جادو کیا، چھوٹی شادی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں بنتا، 41 دن سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی کی ہے، تلاوت نہ کرو، ہیڈ فون لگا کے وہ سنے، اگر اس پہ اور جادو ہے تو ٹھیک ہوگی، جادو نہ ہو اور رشتے کی نہ ہونے کی وجہ ہو، بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کرو، رشتہ ہو جائے گا۔ حرمین الشریفین کی زیارت کے لیے یہاں جب طواف کرو، صفا دوڑو، اللہ سے دعا مانگ کے جاؤ۔ حضور پاک نے 4 رکعت نماز سنت جو ہے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 کر کے بھی پڑھی ہیں، دونوں جائز ہیں، جو مرضی ہے پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر ہندہ مسلمان ہو گئی تھی تو شیعہ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ شیعہ سے پوچھو، مجھے کیا پتا۔
مسلمان ہو گئی تبھی شیعہ برا بھلا کہے گا نا. مسلمان نہ ہوتی پھر تو ان کی برادری میں ہوتی، پھر وہ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ پھر تو ان کی پارٹی میں ہوتی نا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ شیعہ تھے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو آگے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں مولوی صاحب تمہاری بات، لیکن جب تک آدر کے گھر میں تھے شیعہ تھے، اس جا بہو بقلب نظیف سنی ہو کے ہمارے پاس آ گئے. دونوں نے قرآن کا تحریف کی، اللہ دونوں کو معاف کر دے. طواف کے 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں تو بہتر ہے، پڑھنے تو کوئی مجبوری ہے. اگر آپ نے عمرہ کر لیا، صفا دوڑ لیا، آپ دوسرے کا سر موڑ سکتے ہیں. اعمال جن سے آدمی کا شمار متقی کا معنی ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا اللہ سے ڈرنے والا، حرام سے بچنے والا، حلال پہ عمل کرنے، وہ متقی ہے. ایک اور شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، ٹیکسی لے کے حرم آ جاتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، صبح فجر کے بعد ٹیکسی لے کے پھر گھر جاتی ہے. بالکل ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی جو شوہر کی اجازت کے بغیر ہو، اور خاص طور پہ نفلی عبادت. توبہ کرے. دوسرا عمرہ کرنا ہے مسجد عائشہ حرام باندھو یہ مسجد جرانہ سے. اگر عورت حیض کی حالت میں باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے. دوسرے عمرے کے لیے احرام مسجد عائشہ یا جیرانہ، یہ مسئلہ پہلے ہو گیا ہے. اگر دونوں نے طواف صفا کر لیا، ایک دوسرے کا سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. اس نے مولوی صاحب نے کہا مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے چھوڑیں، ہم تو بحث نہیں کرتے. عمرے کے بعد آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کیوں؟ یعنی عمرے کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ عمرے کے کھولنے کے بعد، عمرے کی تکمیل کے بعد ناخن کاٹیں، بالکل کاٹیں، مونچھیں کاٹیں نہ، لیکن اصول تو یہ تھا نا کہ پہلے کاٹ کے احرام باندھیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ، صفا مروہ میں سعی کے دوران جوتا پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. اگر پاکستان میں جہاز میں سوار ہونے سے بھی پہلے عورت کو حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں وہ نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، مکے میں آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کر لے. ایک بار اتنا قصر کر لیا کہ بال ایک پور سے کم ہو گئے، دوسرا اگر عمرہ کرے پھر مشین پھروا دے، تیسری دفعہ اسرا پھروا دے. حالت حیض میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے، اور ہاں کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اگر جنازے کی ایک یا 2 تکبیریں فوت ہو جائیں تو جب امام سلام پھیرے تم جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرو. ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہماری سرکار کے لیے دعا کریں. اتر پردیش پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال جو بھی مسلمانوں کا خیر خواہ ہو اللہ اس کو کامیاب کرے. باقی تم مسلمان نہ کٹھے ہو گے نہ کامیاب ہو سکتے. ہم نے تو لڑتے رہنا ہے نا. وہ مسلمان کیا ہوا جو لڑے نہیں؟ جو لوگ مکے باہر سے آتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. مکے باہر سے کہاں؟ اگر میقات کے باہر سے آتے ہیں میں میقات سے باندھیں. پاکستان سے آیا احرام جدے آ کے پہنا، دم پڑ گیا. نماز قصر جو ہے 8 دن حرم میں، 4 دن مدینہ. بہرحال جب تک ایک جگہ 15 دن نہ ہوں آپ کو نماز قصر ہی پڑھنی پڑے گی. العمرۃ النفلیۃ افضل و الطواف، الطواف افضل من العمرۃ النفلیہ، واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریوں سے بچا. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.